بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کرتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے اہم خطاب کے بارے میں، جو کہ انہوں نے 146ویں لانگ کورس پی ایم میں سے خطاب کیا۔ اپنے اس اہم خطاب میں جنرل باجوہ صاحب نے بہت سی قوتوں کو دو ٹوک انداز میں انتہائی اہم پیغامات دے دیے ہیں۔ اس ویڈیو میں آج ہم بات کریں گے جنرل باجوہ صاحب کے ان پیغامات کے بارے میں جو کہ انہوں نے دشمن قوتوں و طاقتوں کو دیے ہیں۔ وہ کیا پیغامات ہیں اور وہ پیغامات کس کے لیے ہیں، اس ویڈیو میں ہم بھرپور انداز میں جاننے کی کوشش کریں گے ان تمام حقائق کے بارے میں۔ پہلے آئیے آپ کو سنواتے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب نے کیا کہا۔ Never be undermined, as you have been amply equipped and prepared to diligently overpower future challenges and emerge victorious. I am highly optimistic and assured by your exemplary display of discipline and professionalism that the prestige, security and safety of our country is in safe hands. As a good soldier, always remain focused on your job. Don't get distracted by fake news and political wrangling in the country. Respect the democratic institution and be always ready to defend the territorial integrity, sovereignty and the Constitution of Islamic Republic of Pakistan with your life. And finally, always remain alert and prepared to respond to and defeat all intrigues and conspiracies hatched against our country with iron fist. Message is clear. The armed forces, with the support of our citizens, will never allow any country, group or force to politically or economically destabilize Pakistan. At the end, I compliment Commandant and his team for a job very well done and once again congratulate you on your hard-earned and well-deserved commission in the Army. Pakistan Army Zindabad, Pakistan Paindabad. جیسا کہ آپ سب نے سنا کہ جنرل باجوہ صاحب اپنے اس اہم خطاب میں کیا کہہ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب نے اندرونی و بیرونی دشمن قوتوں کو یہ پیغام واضح انداز میں دے دیا ہے کہ پاکستان کی امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ پاکستان کی کمان اس وقت کسی کمزور ہاتھوں میں ہے۔ پاکستان اس وقت مضبوط ہاتھوں میں ہے، جو کہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت کس طرح کرنی ہے بخوبی انداز سے واقف ہیں۔ جنرل باجوہ صاحب نے ادارے کے افسران و اہلکاروں کو مخاطب کر کے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں پھیلنے والی غلط خبروں کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف اور صرف اپنے آئینی فرض کو پورا کرنے پر بھرپور انداز میں توجہ دیں۔ اس بات کو کرنے کا جنرل باجوہ صاحب نے ایک مقصد یہ بھی بتایا کہ پاکستان کیونکہ اس وقت دشمن قوتوں سے گھرا ہوا ہے، پاکستان کے خلاف نئی سے نئی سازش آئے روز ہو رہی ہیں، جن کا خاتمہ کرنا پاکستان فوج کے تمام افسران و اہلکاروں کی آئینی ذمہ داری بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جنرل باجوہ صاحب نے مزید یہ بھی کہا کہ پاکستان کا ہر ایک شہری اپنی فوج کے ساتھ بھرپور محبت کرتا ہے اور اپنی فوج پر اعتماد کرتا ہے، جس کو ہم نے پاکستان کو مضبوط بنا کر پاکستان کی حفاظت کر کے ان کے اس اعتماد و بھروسے کو ہمیشہ قائم بھی رکھنا ہے۔ اسی اعتماد و بھروسے اور پاکستان کی حفاظت کے لیے اب تک ہمارے بہت سے نوجوان شہادت نصیب کر چکے ہیں۔ ہم نے اس روایت کو ہمیشہ برقرار رکھنا ہے، چاہے اس کے لیے ہمیں اپنی جانوں کا نذرانہ ہی کیوں نہ پیش کرنا پڑے۔ جنرل باجوہ صاحب نے مزید یہ بھی کہا کہ پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی پاکستان کے خلاف دشمن قوتوں نے کوئی سازش کرنے کی کوشش کی تو پاکستان آرمی نے ان سازشوں کا سر کچل کے رکھ دیا۔ ہماری فوج الحمدللہ دنیا کی بہترین اور مضبوط ترین فوج ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہت سی دشمن قوتیں اس وقت پاکستانی عوام اور پاک فوج کے درمیان بہت بڑی غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش میں ہیں تاکہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کر سکیں، جس کے بعد جنرل باجوہ صاحب نے بڑے بھرپور انداز میں اس بات کا اندیا دے دیا ہے کہ اگر کسی بھی قوتوں نے، کسی بھی ملک نے، کسی بھی گروہ نے یا کسی بھی گروپ نے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی تو پاکستانی فوج اس کے ساتھ بھرپور انداز میں مقابلہ کرے گی، اور ایسے تمام گروہ، ملک و گروپ کو یا قوتوں کو جو بھی پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرے گا ان کو ان کے منطقی انجام تک یہی پاکستانی فوج پہنچائے گی۔
ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ یہ ایک جمہوری ادارہ ہے جو کہ ہر وقت دہشت گردوں، دشمن قوتوں اور دشمن گروہوں سے پاکستان کی حفاظت کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جنرل باجوہ صاحب نے مزید یہ عندیہ بھی دے دیا ہے کہ ضروری نہیں کہ دشمن ملکوں کی طرف سے ڈائریکٹ ہمارے ساتھ کوئی بھی جنگ لڑی جائے تاکہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کر سکیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ایک 6 جنریشن وار کے طور پر اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، پاکستان کے اپنے ہی لوگوں کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ کوششیں مزید بھی جاری ہیں، لیکن پاک فوج ہمیشہ سے ایک ایسا ادارہ رہا ہے کہ جنہوں نے ان تمام قوتوں کا، جنہوں نے پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو یہی وہ ادارہ ہے جس نے ان تمام قوتوں کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا اور جن کا آج کوئی نام و نشان نظر نہیں آتا۔ پاکستانی قوم اس بات سے بخوبی انداز میں واقف ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کے ان پیغامات کا مقصد پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر رہنے والی تمام دشمن قوتوں، سیاسی و عسکری گروہ کو واضح انداز میں 2 ٹوک پیغام دینا ہے تاکہ دشمن قوتوں، گروہ، ممالک و لوگوں کو اس بات کا واضح انداز میں پیغام چلا جائے کہ پاکستانی فوج اب مزید ڈھیل دینے کو تیار نہیں ہے۔ اگر پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی طرح سی کوشش بھی کی گئی تو پاکستانی فوج بھرپور انداز میں ری ایکشن دے گی اور ایسے تمام لوگوں کا فوری طور پر خاتمہ کرنے سے دریغ نہیں کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جنرل باجوہ صاحب نے پاسنگ آؤٹ کیڈٹ سے خطاب کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ تمام کیڈٹس پھیلائی جانے والی تمام غلط افواہوں سے پرہیز کریں، اجتناب کریں اور اپنے آئینی و عسکری فرض کو پورا کرتے رہیں، کیونکہ وطن عزیز پاکستان کی سلامتی، بقا اور امن کی ضامن صرف اور صرف یہ فوج ہے۔ اس لیے ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ ہم وطن عزیز پاکستان کی خدمت کریں اور وطن عزیز پاکستان کے محافظ رہیں اور اپنی جانوں کا نذرانہ اس دھرتی کے لیے، اس قوم کے لیے قربان کرتے رہیں۔ جیسا کہ ماضی میں بھی پاک فوج کے افسران و اہلکاروں نے اپنی شہادتوں کا نذرانہ پیش کر کے واضح انداز میں دشمن قوتوں کو یہ پیغام دے دیا کہ یہ فوج ہمیشہ اس ملک کی سلامتی کی ضامن ہے اور دشمن ممالک سے ٹکرانے کے لیے ہر وقت تیار ہے اور اپنی جانوں کا نذرانہ ہر وقت قربان کرنے کو تیار رہتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جنرل باجوہ صاحب نے پاکستانی قوم کو بھی واضح انداز میں پیغام دیا ہے کہ جس طرح ماضی میں پاکستانی عوام نے پاک فوج پر بھروسہ کیا اور پاکستانی فوج نے ہمیشہ ان کا سر فخر سے بلند رکھا، مستقبل میں بھی پاک فوج اس روایت کو قائم رکھے گی اور اس ملک کی سلامتی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتی رہے گی۔ جنرل باجوہ صاحب نے مزید یہ بھی کہا کہ پاکستان اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کا خواہش مند ہے، لیکن ہماری امن کی خواہش کو ہماری کمزوری بالکل بھی نہ سمجھا جائے۔ جیسا کہ پاکستانی قوم بھی جانتی ہے کہ جنرل باجوہ صاحب نے گروہ، گروپ اور ملکوں میں کس کس کو مینشن کیا، یہ آپ سب کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان کو وہ کون سے گروہ ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں جو پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں موجودہ حالات میں، جن کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا، مقابلہ کرنے کا اور ان کو ختم کرنے کا پاکستان آرمی نے عزم کر لیا ہے۔ دوستو، آپ سب بڑے اچھے طریقے سے واقف ہیں کہ وہ کون سے دشمن عناصر ہیں جو کہ موجودہ حالات میں پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، صرف اور صرف اپنے ذاتی مفادات کی خاطر۔ تمام حقائق ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، اب آپ نے خود نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کون سے عناصر ہیں، وہ کون سے گروہ ہیں جو کہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور موجودہ حالات میں صرف اور صرف اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔